محمد عمران قادری. عمران قادری صاحب، اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے، عافیت دے. ہاں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اور قرآن کی روشنی میں انہی صحابہ کرام کی عظمت کو دیکھیں، اور خصوصاً حضرت سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو دیکھیں. کیونکہ میں نے کافی کلپ آپ کے سنے، آپ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق بہت ہی غلط زبان استعمال کی ہے. تو ٹھیک ہے نا، تو آپ جائیے گا نہیں، آپ میرے ساتھ بیٹھیے گا، کیونکہ آج رات میں آپ کے لیے ہی بیٹھا ہوں. اوکے سر، خوشی ہے ہمیں آپ سے. صحیح ہے. تو میں آپ کہتے آپ سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، اور خصوصاً آپ جو ہے بڑی ان کی عظمت پر تان زنی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. تو حضور والا عرض خدمت یہ ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پارہ نمبر یہ 21 ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6 تلاوت فرمائیے، اور ترجمہ بھی خود ارشاد فرمائیے، میں سن رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، اسی آیت کی بات کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب مؤمنین سے ان کے جان پر زیادہ حقدار ہیں، ان کے مال پہ زیادہ حقدار ہیں، کہ جو وہ حکم دیں وہ مالک ہے. مالک ہے، مال پہ نہیں، مالک ہے. مال پہ اولا مالک ہے، حضور مالک ہے. اولا اولا، ٹھیک ہے نا. جی نہ صرف مالک ہیں بلکہ مالک تر ہیں. اولا جو ہے تفضیل، مالک تر ہیں اور حقدار تر ہیں. اور بہت سارے قراءات میں، روایت میں ہے کہ وہ یہ بھی ہے کہ وہ ہوا اب لہم، یہ بھی ہے. روایات میں نہ جائے، ابھی لفظی ترجمہ کریں. روایت میں ابھی نہیں جائے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویاں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. یہ ترجمہ. جی اچھا جی. کن کی مائیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، کن کی مائیں ہیں؟ مومنین کی. مومنین کی. آپ مومن ہیں؟ جی ہاں، میں مومن. تو حضور کی تمام ازواج آپ کی مائیں ہیں؟ اسی معنوں میں جو قرآن نے فرمایا. جی ہاں، اسی معنوں میں. جی. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حدیث جبرائیل سے سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہوئی. ماں پن. اوکے، لفظ عموما. یہ عائشہ جو ماں ہے، اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ناظرین؟ عائشہ یہ فریز ہو گیا. علامہ قادری صاحب پچھلے ہفتے بھی آئے تھے نا، اسی طرح فریز ہو گئے تھے. صاحب نے کہا سسٹم ہمارا وہی سسٹم ہے، تو کارنامہ بھی وہی کارنامہ ہے آج والا. آج اس طرح گفتگو تو نہیں ہو سکتا آپ سے. یہ جو ازواج ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ مومنوں کی مائیں ہوئی. آپ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کی والدہ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ماں سے کیا مراد ہے؟ پہلے میری بات کا جواب دے. نہیں، مراد وہ بات ہے، بات کی بات کرے، یہ ابھی لفظی والا کرے. جب قرآن نے مطلقاً کہہ دیا کہ جس معنی میں ازواج ہوئی، جس معنی میں بولے. اس ماں ہونے کے دو معنی ہیں میرے محترم ناظرین. اوکے، ایک ماں مطلب یہ ہے کہ احترام کے طور پہ، تکریم کے طور پر، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی تکریم کرتے ہیں نا، اس طرح ماں تو نہیں ہے، یعنی ولادت کے طور پہ تو ماں تو نہیں ہے. تکریم کے طور پہ بات سنیں اچھی طرح سنیں. ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ماں ہونے سے یہ اگر کوئی کہے کہ ولادت ہے، محرمیت ہے، یہ تو بالکل نہیں ہے. یعنی آپ نے دو معنی بولا ہے. آپ مجھے بات کرنے دیں، بات کرنے دیں. آپ قادری صاحب بات کرنے دیں. جی ایک تقریم. جی ایک مطلب ہے ماں ہونے کا کہ جس سے ان والدات ہن الا اللائی ارضعنہم، جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ماں ہوتی ہے. جن سے بچہ پیدا ہوتا ہے، قرآن کیا آتا ہے. جی اس طرح تو کسی عائشہ کی کوئی بچہ ہے نہیں. عائشہ جو تھی اس طرح سے وہ بالکل اس کی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس کا کوئی بچہ نہیں تھا، اور صحابہ وغیرہ بھی اس کے کوئی بچے اس طرح نہیں تھے کہ اس کی ولادت ہوئی. اگر عائشہ کے بچے ہوتے تو اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتی.
کیا تماشا، وہ کیا وہ جمل سے زیادہ یہ زبان میرے سامنے دیکھ جو میرے سوال تک محدود رہے. آپ میرے بھائی بات کرنے دو نا، بات کرنے دو، کرو. غلیظ الفاظ نہیں ہے بھائی، بات سنو. اس طرح تو اس کی تو کوئی اولاد نہیں ہے اور کوئی اس کا محرم نہیں ہے سوائے اس کا اپنا بھائی ہوگا. وہ بھائی آپ اتنے بے صبر ہیں. میں ماں، لفظ ماں کا بیان کر رہا ہوں کہ لفظ ماں سے کیا مراد ہے. آپ پلیز بات کرنے دو. جی بولے. ٹھیک ہے. آپ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ 2 سیکنڈ بات کرنے پھر فوراً کاٹ دیں. صبر کرو. جی بولے. لفظ ماں سے ایک مراد ہے کہ جو آپ کو دنیا میں لاتی ہے. اس سے مراد تو ہو ہی نہیں سکتی کہ عائشہ کسی کی ماں ہے یا مثلا کوئی دوسرے ازواج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صرف اپنے بچوں کے اس لحاظ سے صرف اپنے بچوں کے ماں ہے. اگر مثلا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اس کے بچے ہیں دوسرے شوہر سے، وہ اس کی ماں ہے، لیکن بقیہ امت کے اس لحاظ سے ماں نہیں ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اپنے بچوں کی ماں ہے. دوسروں کے وہ اس لحاظ سے کہ وہ دنیا میں جنم دیا ہو اس طرح ماں نہیں ہے. یہ ایک لفظ ماں ہے. ٹھیک ہے، ایک لفظ ماں یہ ہے میرے محترم ناظرین، اب اچھی طرح سے سن لو، اس بات میں تفصیل ہے کہ تکریم کے طور پر کہ فلان شخص آپ کے نزدیک کوئی خاتون ہے، مثلا وہ آپ کی ماں تو نہیں لیکن آپ کی ماں جیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے، یعنی آپ کی ماں کے مقام رکھتا ہے. جس طرح اپنی ماں کی تم تکریم کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اس طرح اس کے احترام کرو. ایک دوسرا معنی ہے ماں کا حرمت نکاح پر، کہ جس طرح تم اپنی ماں سے نکاح نہیں کر سکتے، حرام ہے، اسی طرح وہ عورت آپ کی ماں کی جگہ بھائی اس سے نکاح نہیں کر سکتے، سوچنا بھی نہیں آپ نے. عائشہ کے متعلق وہ ہم کہتے ہیں ہماری ماں ہے. ہم کس لحاظ سے کہتے ہیں میرے محترم ناظرین؟ جہاں تک دنیا میں جنم لینے والی بات ہے وہ تو واضح ہے، وہ ہماری ماں نہیں ہے اس لحاظ سے. جہاں تک اس لحاظ سے اس کی تکریم ہو، قابل احترام ہو، اس لحاظ سے بالکل وہ ہماری ماں نہیں ہے، اور نہ خود عائشہ اس کا قائل ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ بات کریں. آپ کہتے ہیں تکریم کے لحاظ سے ہماری ماں نہیں ہے. بات سنیں، اپنے آپ کو بالکل کہتے ہیں. قرآن کا جو لفظ ہے وہ ازواجہ، ضمیر کا مرجع کس کی طرف ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس کی نسبت کی وجہ سے، ان کی ازواج ہونے کی وجہ سے تکریم ہم پر لازم ہے، وہ ہماری ماں ہے. نہیں آپ نے سمجھا نہیں. ابھی مجھے بات کرنے دیں، آپ دلیل سن لیں نا. ابھی میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے. اب میرے موقف کا دلیل کیا ہے؟ عقیدہ اس میں واضح نہ کریں. قرآن کی آیت جو بول رہی ہے اس کے اوپر قرآن کی آیت ہی بات ہے. قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا، آپ نے خود بھی کہا کہ صحیح ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا. اب اس ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ ترجمہ کریں نا. ابھی تو آپ اور بھائی بات سنو نا. میرا موقف یہ ہے کہ یہاں پر عائشہ کی احترام کی بات نہیں ہے. یہاں پر کہ یہ عائشہ کی شرافت کی بات ہو یا اس کی تکریم کی بات ہو یا اس کی توقیر کی بات، یہاں اس لحاظ سے بالکل ہماری ماں نہیں ہے عائشہ. اور وہ میں قرآن سے بھی ثابت کروں گا اور سنت سے بھی ثابت کروں گا. بلکہ یہاں پر صرف ایک ہی مراد ہے کہ عائشہ سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. اچھا کیوں نہیں کر سکتے؟ اب سن لو. پس ماں ہونے کے 3 معنی ہیں. ایک معنی ہے دنیا میں جنم دینے والا، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ کسی کے ذہن میں بھی نہیں، کوئی ادعا بھی نہیں کرتا. 2 معنی بچ جاتے ہیں. ایک احترام کے اور ایک ہے حرمت نکاح کے. احترام والا نہیں ہو سکتا عائشہ کے حق میں. اس کے کئی دلائل ہیں، سن لیں مولوی صاحب پلیز سن لیں. بولو. پہلی دلیل یہ ہے کہ عائشہ کے اپنے اقوال ہیں. آپ کی اپنی کتابوں میں وہ دکھا دیتا ہوں. میں نے حدیث کی بات آپ مجھے بتائیں، آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے یا خود عائشہ کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ علامہ صاحب ٹھیک ہے، قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ قرآن آپ کو زیادہ آتا ہے یا عائشہ کو؟ اب مجھے بات کرنے دو میرے بھائی. اب میری باتوں کو نہ کاٹو، ٹھیک ہے نا. میرے دلائل آپ کے کمر کو توڑ دے گا. میرے دلائل ایسے ہیں کہ وہ آپ کو ساکت مبہوت رہ جائیں گے، اسی لیے آپ دلیل نہیں سننا چاہتے. اب دیکھو عزیزو، میرا موقف کیا کہ یہاں پر لفظ سے مراد یہ لفظ نہیں ہے تمہاری مائیں ہیں. اس سے مراد نہیں کہ عائشہ کی تم اسی طرح احترام کرو جو اپنی مائیں کا احترام کرتے ہو، یہ مراد نہیں ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ حرمت نکاح ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں اسی آیت کی تفسیر حدیث سے پیش کر رہا ہوں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ؟ آپ مجھے ایک سوال کے جواب دے دیں. اسی آیت کی تفسیر آپ بہتر جانتے ہیں یا عائشہ بہتر جانتی ہے؟ آپ خود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ، میں پچھلے ہفتے آپ کی بات سن رہا تھا، او بھائی جھوٹی بات بولتی ہے، جھوٹ گھڑتی ہے.
آپ نے کہا تھا نا، آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے بھائی؟ عائشہ اس آیت کو بہتر جانتی ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ وہ بہتر جانتی ہے، وہ فقیہ اعظم ہے. تو چپ کرو پھر، تو چپ کرو. وہ خود عائشہ کی تفسیر سنو، عائشہ کی تفسیر سن لو. عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے؟ عائشہ اس آیت کو کیسے تفسیر کرتی ہے سن لو. دوبارہ شروع، یہ انہوں نے جتنی باتیں کاٹی نا 10-15 منٹ ضائع ہو گئے، تو پھر میں دوبارہ سے شروع کرتا ہوں. دیکھو عزیزو، یہاں پہ لفظ اس کا مصدر بنتا ہے عمومہ، یعنی ماں ہونا، ماں پن، مدرہڈ. اس ماں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ شرافت ہے، توقیر ہے، احترام ہے، جیسے یہ حضرت کہتا ہے. جیسے یہ میرا موقف ہے کہ اس سے مراد شرافت توقیر نہیں ہے، اس میں حرمت نکاح ہے. ٹھیک ہے نا؟ کون سا صحیح ہے؟ اب یہ دلیل دینے نہیں دیتے ہمیں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل یہ آیت صریح ہے، اس مدعا میں کہ یہ اس سے مراد صرف احترام ہی احترام ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بہت ساری باتوں کو نہیں جانتے، اور آپ سے زیادہ جو ہے قرآن آپ کا خود اپنا اعتراف ہے کہ عائشہ اس آیت کو بہتر آپ سے سمجھتی ہیں. ملاحظہ فرمائیے کتاب السنن الکبری للبیہقی، جز نمبر 7، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب سے چھپی ہے سنہ 1424 میں. اس کتاب میں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 111 ہے، اور یہاں پہ حدیث نمبر ہے 13,422، یہاں پہ صحیح سند کے ساتھ. اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے کہ احادیث بشرط بخاری مسلم ہے، یہ سند بھی ایسی کمزور سند نہیں ہے. اچھا، روایت کرتی ہیں عامر مسروق سے ان عائشہ، وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں ان عائشہ ان امرأة قالت لها، ایک عورت نے عائشہ سے یہ کہا، یا امہ، اے میری ماں. ٹھیک ہے نا؟ ایک عورت عائشہ سے کہتی ہے اے میری ماں. فقالت انا ام رجالکم لست بامک، عائشہ نے ان سے کہا کہ میں مردوں کا ماں ہوں، عورتوں کا نہیں ہوں. عورتوں کا ماں ہوں نہیں ہوں، مردوں کا صرف ماں ہوں. یہ خود معترف ہیں اس بات کے کہ عائشہ قرآن کی تفسیر اس قادری صاحب، مفتی صاحب جو مولوی ہیں جو بھی ہیں، ان سے بہتر جانتی ہیں. تو یہاں پر میرے محترم ناظرین، جب تک یہ ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں میں اپنے گفتگو جاری رکھتا ہوں. یہاں پر عائشہ سے ایک عورت نے کہا اے میری ماں، تو اس نے اس کو کہا مجھے ماں نہ کہنا، میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس ماں ہونے کا مطلب احترام ہوتا نا، تکریم ہوتا، شرافت ہوتا، توقیر ہوتا، کہ جس طرح آپ اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی احترام کریں، تو یہ لازمی بات ہے. عورتیں بھی ان کے لیے، عورتیں کسی عورت کا احترام نہیں کر سکتے، اور کوئی عورت اپنی ماں کا احترام نہیں کر سکتی، بالکل احترام کر سکتی ہے. تو عائشہ نے یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ عائشہ کے نزدیک بخوبی معلوم ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس آیت کا مطلب ہے حرمت النکاح، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہو جائے ان کی عورتوں سے کوئی شخص نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ میں ایسے افراد تھے جو غلط افکار رکھتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اس سے تعزیت ہوتی تھی کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو ہم ان کی عورتوں سے کیا کریں گے؟ نکاح کریں گے. یہ عائشہ کا اپنا قول ہے. پھر ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری متوفی سنہ 200، یہ بخاری سے بھی پہلے محدث ہیں اور مفسر قرآن ہے. اچھا، چاپ دار الکتب العلمیہ کتاب چھپی ہے سنہ 1424 میں. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 699 میں. صفحہ نمبر 699 میں ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ علامہ صاحب واپس آ گئے، ان کو لے کے آتے ہیں. علامہ صاحب بھی واپس آ گئے. جی صفحہ نمبر 699. چپ کرو بھائی، چپ کریں. ابھی دوبارہ سے یہ کریں کیونکہ میرا وہ نیٹ کٹ گیا تھا. معلوم کہ آپ نے کیا کہا. ابھی سب آ جائے گا. قوله عز وجل النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے. تفسیر مجاہد میں ہے کہ وہ ابوہم. تفسیر مجاہد میں کیا لکھا؟ مجاہد نے کہا کہ آیہ اس طرح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم وهو ابوہم. یہ بہت سارے اقوال ہیں اس آیہ میں کہ یہ الفاظ قرآن میں تھے، یہ گھٹائے گئے. اچھا، وازواجهم امہاتهم فی التحریم مثل امہاتهم، حرمت نکاح میں ان کے ماؤں کی طرح ہے. پھر وہ اسی قول کی تفسیر کے لیے صفحہ 700 میں، وہ 699 تھے، صفحہ 700
حدیث نقل کرتا ہے سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ. یہ حدیث بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. سفیان ثوری عن فراس عن الشعبی عن مسروق بشرط بخاری مسلم صحیح ہے. ان امرأة قالت لها یا امہ، ایک عورت نے عائشہ سے کہا اے میری ماں. عورت نے کہا، دیکھیں ایک عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی؟ دنیا کو پتا ہے عورت اپنی ماں کا احترام کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کا تصور ہی نہیں ہوتا کہ دوسری عورت سے شادی کرے. عائشہ نے کہا لستو لکی بأم انما انا ام رجالکم. عائشہ نے ان سے کیا کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں، صرف مردوں کی ماں ہوں. میرے محترم ناظرین، اگر عائشہ کے نزدیک اس آیت کا مطلب یہ ہوتا کہ احترام میں، تکریم میں، توقیر میں، تعظیم میں ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مائیں ہیں، تو پھر عائشہ کو کہاں حق تھا کہ اس عورت سے کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ اس عائشہ کو کوئی حق نہیں تھا کہ اس طرح کہہ دیتی کہ میں آپ کی ماں نہیں ہوں، کیونکہ عائشہ کو پتا ہے، عائشہ کو اپنی فکر میں کہ اس آیت سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ اپنی ماں سے شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی نہیں کر سکتے. تو اسی لیے کہتی ہے وہ کہ میں آپ کی عورت کی میں ماں نہیں ہوں. میں کس کی ماں ہوں؟ میں صرف مردوں کی ماں ہوں، کیونکہ عورت کی شادی کا تصور نہیں ہے، لیکن مرد ہی عورت سے شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح صحیح سند کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں، یہ کتاب طبقات الکبریٰ لابن سعد البصری، طبقات الکبریٰ لابن سعد، مجلد نمبر 8، چاپ دار صادر بیروت. اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 64 میں. یہ صفحہ نمبر 64 ہے. حدیث ملاحظہ فرمائیے. بولیے، آخر صفحہ میں یہ حدیث ہے. حدثنا ہشام ابو الولید الطیالسی ابو عوانہ عن فراس عن عامر عن مسروق. یہ بھی سند بشرط بخاری مسلم سے ہی ہے. ان امرأة قالت لعائشہ یا امہ، ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں، فقالت لست بأمک انا ام رجالکم، میں آپ کی ماں نہیں ہوں، عورتوں کی ماں نہیں ہوں، میں تو صرف مردوں کی ماں ہوں. اچھا میرے محترم ناظرین، نہیں ابھی ختم نہیں ہوئی میری استدلال، ابھی چپ کرو. تو ابھی ختم نہیں ہوئی. میں آپ کا مقصود کلام سمجھ گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں مردوں کی ماں ہوں. ٹھیک ہے، سنو، عورتوں کی نہیں ہوں. یہ بھی کہا کہ عورتوں کی نہیں ہوں، عورتوں کی نہیں. ٹھیک ہے، عورتوں، نکاح عورت سے ہوتا ہے، مرد سے ہوتا ہے. بقول آپ نے ابھی جملہ استعمال کیا. آپ کے نزدیک کیا عورتوں سے ہوتا ہے؟ ہاں، عورت سے نکاح کر سکتی ہے. یہ تو ہم بھی قائل نہیں ہے. کون کہتا ہے؟ جب مردوں کے ساتھ نکاح، مردوں کی ماں ہے، آپ کہہ سکتے آپ مرد ہے یا عورت ہے؟ یہ بتائیں. نہیں، آپ تو سمجھے نہیں بھائی. نہیں، وہ آپ بقول آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے تفسیروں کا حوالہ دیا، بشرط مسلم بخاری بھی لگائی کہ انہوں نے عورت سے کہا کہ میں عورتوں کی ماں نہیں ہوں، مردوں کی ماں ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ مردوں کی ماں جب انہوں نے بول دیا تو سارے مسلمان مردوں کی ماں ہے. وہ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عورتوں کی نہیں ہے نا، عورتوں کی نہیں ہے. اگر ماں کا مطلب ضروری ہے کہ نہیں بھائی، اگر ماں کا مطلب یہاں پہ تکریم کے معنوں میں ہوتا تو عورتوں کی بھی ماں ہوتی نا، عورتوں کی بھی ماں ہوتی. انہوں نے ان کا جو ہاں، یہاں پہ پھر پتہ یہ چلا کہ یہاں پہ ماں کا مطلب ہے، ماں کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے، حرمت نکاح سے مراد ہے ماں سے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں صرف مردوں کا ماں ہوں. اچھا، جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جن کے ساتھ نکاح نہ ہو، ہاں، ان کا احترام ضروری. جن کے ساتھ نکاح ہو تو اس کا تو احترام نہیں. جن کے ساتھ نکاح نہ ہو ان کا تو احترام ضروری ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ضروری ہوتا ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں ان کے ساتھ نکاح نہیں، کافر عورت سے نکاح نہیں ہوتی. آپ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں، غلط زبانی استعمال کرتے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو محترم ناظرین، اس آیت کا ایک پس منظر ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس آیت کا ایک پس منظر ہے. آیت کا پس منظر بڑا تلخ ہے. اور چپ کرو تم، ایک منٹ چپ کرو مولوی صاحب. اس آیت کا ایک بڑا پس منظر ہے. آپ کو سوال آپ کے ذہن میں آ جائے، مجھے ایک منٹ بات کرنے دو. میرے محترم ناظرین، ایک صحابی کا نام ہے، بڑا مشہور ہے، طلحہ ابن عبید اللہ. طلحہ ابن عبید اللہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور پرانا صحابی ہے، مکی ہے، اور یہ عائشہ کے خاندان کا. عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں. عشرہ مبشرہ اور بھائی چپ کرو پلیز تم چپ کرو.
ابھی آپ کو میں جب بات ختم ہو تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا. طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے، ہمارے نزدیک عشرہ مبشرہ کی حدیث باطل ہے، جھوٹ ہے، وہ سب جہنمی ہیں سوائے امیر المومنین علیہ السلام ایک دو کے، باقی جہنمی ہیں. اچھا، یہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی یہ بڑا بدتمیز آدمی تھا. یہ عائشہ کے خاندان کا آدمی ہے، عائشہ کے چچازاد بھائی ہے، اور اس کے یعنی ان کے پردادا ایک ہیں، عائشہ اور اس کے طلحہ ابن عبید اللہ التیمی. مولوی صاحب میں آپ کو واپس لے کے آؤں گا، ابھی میں نے بات کرنی ہے. تو یہ جو تھا طلحہ جو تھا کیا کرتا تھا؟ طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کرتا تھا. یہ کتاب ہے میرے محترم ناظرین، کتاب تفسیر المنثور فی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، لکھی گئی ہے سیوطی صاحب کی. یہاں پہ کچھ احادیث آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. اب یہ شیعوں کی کتاب نہیں ہے، یہ جماعت عمریہ کی کتاب ہے، ملاحظہ فرمائیے. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، دار الفکر بیروت میں. قادری صاحب یہ اچھی طرح سے سن لیں، صفحہ نمبر 639. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب کی آیات ہیں یہاں پہ. بھائی یہ آیت ہے، آیا یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق. آیا یہ ہے کہ بغیر اجازت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو، جب وہ آپ کو بلائیں تو آیا کرو اور اپنی بات کرو، وہاں سے نکل جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیا کرتے ہیں، آپ کو منع نہیں کرتے آنے سے بغیر اجازت کے، لیکن اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا. یہ سبب اذیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم لگا دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے کوئی چیز طلب کرو، کوئی برتن وغیرہ، تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف نہ دیکھو. ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَلِقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے پاکیزہ تر ہے. وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں. اچھی طرح سے سن لے قادری صاحب. وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کے ازواج کسی ان کی عورت کے ساتھ شادی کرے، نکاح کرے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، یہ آیت آپ نے پڑھ لیا، اب اس کی حدیث دیکھیں کہ یہ ایک احادیث ہے یہاں پر. وَأَخْرَجَ، یہ صفحہ کون سا ہے بھائی؟ صفحہ نمبر 643 ہے، سورہ احزاب، تفسیر الدر منثور. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم وابن مردوی عن ابن عباس فی قوله، ابن ابی حاتم اور ابن مردوی نے روایت کی عبداللہ ابن عباس سے، ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے جائز نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کریں. یہ کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ نزلت فی رجل ہم ان یتزوج بعض نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا جس کے وہ ارادہ یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں تو میں ان کی ایک عورت کے ساتھ شادی کروں گا. سفیان ثوری نے کہا ذکروا انہا عائشہ، سفیان ثوری نے کہا وہ عورت عائشہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی طرح سے سن لو کہ کس نے ازواج کی بے حرمتی کی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو کہا مائیں ہیں یعنی ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. عائشہ نے اسی لیے کس نے بولا تھا؟ وہ عورت عائشہ ہیں جس کے متعلق ایک صحابی نے غلط ارادہ کا اظہار کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، میں اس کے ساتھ شادی کروں گا. اچھا، اس کے بعد دوسرا حدیث، اور یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے بھائی، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. وَأَخْرَجَ ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس في قوله، ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں.
ہم یہاں پہ کوئی تبرہ وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی اپنی کرتوت ہے صحابہ کی. اب آپ کا ایمان ہے کہ تبرہ ان سے کرتا ہے یا نہیں کرتے. وأخرج ابن مردويه ابن عباس قال رجل لئن مات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں ایک صحابی تھا مردود، اس نے کہا محمد، اس نے رسول بھی نہیں بولا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا جائیں تو میں کیا کروں گا؟ لأتزوجن عائشہ، میں عائشہ سے نکاح کروں گا. میں عائشہ سے مجھے خواہش ہے، شوہر کو مرنے دو، میں فوراً عائشہ سے نکاح کر دوں گا. فانزل اللہ، تو اس وقت اللہ نے نازل کیا وما لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، کہ رسول کی اذیت نہ کیا کرو کمینو، اور ان کے کسی عورت کے ساتھ تمہاری نکاح نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم. اخرج ابن جریر وابن ابی حاتم عبد الرحمن بن زید بن اسلم بلغ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے روایت کیا زید بن اسلم سے جو بخاری مسلم کا راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بری خبر پہنچی ہے جو ان کی اذیت کے ساتھ باعث ہے. ان رجلا یقول، ایک شخص ہے جو کہتا ہے ان توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت فلانة من بعده، کہ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں فلانے سے میں شادی کروں گا. فکان ذلك، ہمیں پتہ ہے کہ فلانا کون ہے، عائشہ اس کی بات ہو رہی ہے. فکان ذلك یؤذی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت باعث درد ہے. کوئی باغیرت آدمی ہو نا، آپ کا دوست، آپ کا ساتھی، آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ فلانا مر جائے میں آپ کی بات کریں کہ آپ مر جائے میں آپ کی بیوی سے شادی کروں گا، تو لازمی بات ہے یہ آپ کی غیرت کو بہت ٹیس پہنچتا ہے اس سے. اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی. وَأَخْرَجَ ابن ابی حاتم السدی، ابن ابی حاتم نے سدی سے روایت کیا، یہ سدی بھی بخاری مسلم کے رجال میں سے. بلغنا ان طلحة ابن عبید اللہ قال، ہمیں حدیث ہمارے پاس ہے کہ طلحہ ابن عبید اللہ التیمی، تو وہی طلحہ وہ جمل میں جو مارا گیا تھا، جن کے پاس عشر مبشرہ میں سے ہے. ایحجبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ عن بنات امنا ويتزوج نساءنا من بعدنا، کہتا عائشہ تو میری چچازاد بہن ہے، میری کزن ہے، مجھے وہ حکم دیتا ہے کہ میں وہ ہم سے حجاب کرے، پردہ کرے مجھ سے، وہ ہماری عورتوں کے ساتھ شادی کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، لئن حدث به حدث، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے، لَنَتَزَوَّجَنَّ نِسَاءَهُ مِن بَعْدِهِ، ہم اس کے عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ کس نے کہا؟ یہ شیعوں کی کتاب ہے، یہ تمہاری کتاب ہے. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة قال طلحة ابن عبيد الله، طلحة نے کہا تھا لو قبض النبي صلی اللہ علیہ وآلہ تزوجت عائشہ، اور طلحة نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. فنزلت وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت نازل ہوا ہے کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عورتوں کے ساتھ تم شادی کرو. اچھا، مزید حدیث دیکھ لو، ایک حدیث تو نہیں ہے. وأخرج ابن سعد عن ابي بكر بن محمد وابن عمرو بن حزم في قوله ما لكم ان تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزلت في طلحة ابن عبيد الله، یہ آیت طلحہ کے متعلق نازل ہوئی ہے. اس نے کہا تھا لانه قال، اس نے کہا تھا اذا توفي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت عائشہ، اس نے کہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے تو میں عائشہ سے شادی کروں گا. کتنے حدیث ہو گئے بھائی؟ بہت سارے حدیث ہو گئے نا، مزید پڑھتے ہیں. وأخرج ابن جریر عن ابن عباس، ابن جریر طبری نے تاریخ کتاب تفسیر طبری میں ابن عباس سے روایت کی ہے. ان رجلا اتى بعض ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم فكلمه وهو ابن عمها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ کے چچازاد لڑکے نے ان سے آ کے بات کی. طلحہ اور عبید اللہ یہ چچازاد تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹ کے کہا کہ اس کے بعد اجازت نہیں ہے کہ تم میری بیوی سے بات کرو، اس طرح نہ آنا ادھر. بلی فقال یا رسول اللہ انها ابنة عمی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میری چچازاد ہے، چچا کی لڑکی ہے. واللہ ما قلت لها منکرا ولا قالت لي، ہم نے آپس میں غلط بات نہیں کی ہے، اس نے کہا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت ذلك انه ليس احد اغير من الله وانه ليس احد اغير مني، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پتا ہے لیکن اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے اور مجھ سے زیادہ غیرت والا آدمی کوئی نہیں ہے، میری بیوی سے بات نہ کرو. فمضى، وہ چلا گیا. ثم قال يمنعني من كلام ابنة عمي، اس نے کہا کہ یہ کیسا آدمی ہے، نبی کو بولا اس نے، یہ کیسا آدمی ہے مجھے منع کرتا کہ میں اپنی چچازاد بہن سے بات نہ کروں.
اچھا بات نہ کروں، یہ مجھے کیسے منع کر سکتا ہے؟ اچھا فانزل اللہ هذه الآیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آیہ نازل کیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کریں اور ان کے عورتوں سے شادی کرنے کا اظہار کریں۔ اچھا یہ جب آپ کو باتیں سب آپ سمجھ میں آ گئی تو آپ کو کچھ تفاسیر دکھا دیں۔ اب یہ مولوی صاحب کو لے کے آتے ہیں کیونکہ وہ ہماری بات کاٹتے ہیں بہت۔ یہ کتاب تفسیر البغوی جلد نمبر 4 جلد نمبر 6، مصنف کون ہے؟ محی السنہ، ان کا امام ہے حسین بن مسعود بغوی، متوفا نمبر 516، شاب دار طیبہ۔ کتاب کہاں چھپی ہے؟ 1411 میں سعودی عرب میں چھپی ہے۔ یہاں پہ دار طیبہ جو ہے سعودی عرب کی کمپنی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین، صفحہ نمبر 319 میں۔ آیا کون سا بھائی؟ اس آیے کی تفسیر ہو رہی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، اسی آیت کی تفسیر میں وہ نقل کرتے ہیں۔ روى الشعبی عن مسروق ان امرأة قالت لعائشة يا أمه فقال لست بأمك لك بأم وإنما أم رجالكم، فبان بهذا أن معنى هذه الأمومة تحریم نکاحن۔ ایک عورت نے عائشہ سے کہا کہ اے میری ماں، تو عائشہ نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں نہیں ہوں، میں صرف مردوں کی ماں ہوں۔ تو بغوی صاحب کہتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ امومہ کا مطلب امومہ کیا مطلب؟ امومہ یعنی ماں ہونا، ماں پن، اردو میں کہیں گے ماں پن، مدرہڈ۔ اس مدرہڈ سے مراد کیا ہے؟ نکاح، تحریم نکاح، صرف تحریم نکاح مراد ہے۔ دوسری حدیث آپ کو، دوسری تفسیر آپ کو دکھاؤں۔ یہ کتاب شرح شفاء للقاضی عیاض بشرح الملا علی قاری الحروی الحنفی، جز نمبر 2۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائی، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 82 میں۔ صفحہ نمبر 82، وَأَزْوَاجُهُ أُمُّهَاتُهُمْ تحریم نکاحن بدلیل قوله تعالی ولا تنکحوا ازواجهم من بعده ابدا۔ اچھا تو میرے محترم ناظرین، اگر اس آیت سے مراد اب اس آیت کا پس منظر آپ نے دیکھ لیا کہ اس آیت کا پس منظر بڑا ایک تلخ پس منظر ہے کہ وہ یہ لوگ جن صحابہ کی تکریم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحابہ بڑے جان فدا تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ صحابہ غلط نظر سے، گندی نظروں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کی طرف دیکھتے تھے۔ یہ صحابہ ان کی اپنی کتاب میں موجود ہے، اور رسول ایک حدیث نہیں، میں نے 10 احادیث آپ کو دکھا دیے اور بہت کم دکھا دیے کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مرنے دو، ہم ان کی عورتوں کو اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تحریم نکاح نازل ہوئی ہے، وازواج امہاتہم، عائشہ کی خود اپنی بھی تفسیر رہی ہے اس آیت کی کہ اس کے حصے مراد تحریم نکاح ہے، اس آیت سے مراد۔ اوکے سر، پتہ چلا، طبیعت صاف ہو گئی؟ بات ہاں جی جی جناب، آپ نے اپنی بات کر دی، اب میری بھی بات سنیں، آپ بیچ میں نہیں بولیں گے۔ اب میں آپ کی طبیعت صاف کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنی یہ قرآن کی آیت پیش کی ولا تنکحوا والی، اور اس کے بعد روایات پیش کی، یہ جو روایات ہیں یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں حضور کی حیات مبارکہ سے دور کی ہے، ٹھیک ہے۔ حضور کے وصال فرمانے کے بعد تو کسی صحابی نے مطالبہ نہیں کیا، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کا دل مائل تھا؟ صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا، جب قرآن نازل ہو گیا تو سب خاموش ہو گئے۔ آپ اس کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تو آپ اپنی یہ کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ خود آیت پیش کر رہے ہیں، آپ نے میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، میری کال کو روک دیا، آپ نے ساری تفسیریں، ہم سارے تفسیریں ٹھیک ہے، ہم تو اس چیز کے قائل ہیں، لیکن اس چیز کے قائل تو نہیں ہے کہ بھائی یہ حضور کی وفات کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے نا، آپ اس بات کو جواز بنا کر کے توہین کریں گے۔ یہ صحابہ کی جو باتیں ہیں، نکاح کے پیغامات، یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہیں، یہ بات کی نہیں ہے۔ حضور کی وفات کے بعد کسی ایک صحابی نے بھی، جو معذور ہے، کسی ایک نے بھی یہ اتنی مائلی نظر سے نہیں دیکھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہے تحریم نکاح، عائشہ نے خود تفسیر کیا۔ نہیں، تحریم نکاح ٹھیک ہے نا، کب ہے؟
آیت نازل ہونے سے پہلے تھی بات کی، جب آیت اللہ نے قرآن میں نازل کر دی تو حرام ہو گئی. حرمت آ گئی نا کہ نہ آ گئی؟ حرمت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ یاری صاحب حرام ہو گئی نا، نکاح حرام ہو گیا نا، ختم حرام ہو گیا نا. عمومت سے کیا مراد ہے بھائی؟ ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ عائشہ کے نزدیک ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہے دین اسلام کی ماں، ٹھیک ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے ماں. جیسے نبی جو ہے نا ایک امت کے سردار ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے نا، ایک والد کے حدیث مبارکہ میں بھی ہے وہاں تو، ٹھیک ہے نا، سردار ہے. اسی طریقے ان کی ازواج بھی امت کی سردار ہیں، مائیں ہیں، ان کی حرمت ضروری ہے، ان کے ساتھ جو ہے نا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین سے مراد یہاں تو ہی نہیں ہے، ادب ضروری ہے ہر مومن مسلمان پر. آپ پتہ نہیں کیا سے کیا لے کے بیٹھ گئے. آپ مجھے سے ہٹ گئے. ایک سوال آپ سے، ایک سوال آپ سے. دیکھیں میں نے نہیں بولا، آپ میرا نیٹ ڈسکنیکٹ کر دیا، آپ میری بات کرنے میں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ناظرین کو اپنی تفسیریں بتاتے گئے اور میں ایک ہی جملے میں جواب دے دیا کہ یہ حضور آیت نازل ہونے سے پہلے صحابہ کی باتیں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی حرمت کی تو کسی صحابی نے پھر بعد میں یہ نہیں دعویٰ کیا کہ ہم نکاح کریں گے نہ حضور کے وصال مبارک کے بعد. لہذا یہ آپ کا اعتراض باطل ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، آپ جو ہے نا کیا مرضی ہے، آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، میرا مطالبہ آیا کے بعد بھی ادعا کرتے ہیں، یہ احسان کیا انہوں نے؟ دیکھیں